السلام علیکم، اہلا وسہلا فیکم فی الدرس الحادی والعشرین، یعنی 21واں لیسن. اور اس لیسن کے اندر کوئی ہم نئے قاعدے نہیں سیکھیں گے، لیکن اس کے اندر ہم یہ ایک صفحہ پڑھیں گے. باقی پھر ہم 22 اور 23ویں لیسن کے اندر نئے قاعدے اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم قاعدے ہم پڑھیں گے، قواعد. تو مدرستی یعنی میرا مدرسہ، ہذہ مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے، قریبۃ من المسجد یہ مسجد سے قریب ہے. ہی مدرسۃ کبیرۃ لها ثلاثۃ ابواب یہ اس کے مطلب یہ ہی مدرسۃ کبیرۃ یہ ایک بڑا مدرسہ ہے، یہ بڑا اسکول ہے، لها ثلاثۃ ابواب جس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الان اس کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں. فی المدرستی فصول کثیر میرے مدرسے کے اندر یعنی اسکول کے اندر بہت ساری کلاسیں ہیں. ھذا فصل یہ ہماری کلاس ہے. وہو فصل واسع اور یہ ایک وسیع کلاس ہے. فیہ نافذتان کبیرتان اس کے اندر یعنی اس کلاس کے اندر 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب و کراسی اور اس کے اندر ڈیسکس اور کرسیاں ہیں. وفیہ سبورۃ کبیرۃ اس کے اندر ایک بڑا بلیک بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرس وذاک کرسیہ ذاکر کا مطلب ذالکہ کی طرح ہی ہوتا ہے ابھی کے لیے. ھذا مکتب المدرس یہ ٹیچر کا مکتب ہے، ٹیچر کا ڈیسک ہے. وذاک کرسی اور یہ اس کی اور اس کے یہ ان کا ڈیسک ہے. وتلک مکاتب طلاب و کراسیہم اور وہ طلاب کے مکاتب ہیں، طلاب کے ڈیسکس ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرسی کبیر و مکاتب طلاب صغیرۃ مدرس کی جو ڈیسک ہے وہ بڑی ہے اور طلاب کی جو ڈیسک ہے وہ چھوٹی ہے. فی فصلنا 10 طلاب ہماری کلاس کے اندر 10 بچے ہیں. وہم من بلاد مختلفۃ اور وہ مختلف ممالک میں سے ہیں. ھذا محمد وهو من اليابان یہ محمد اور یہ جاپان سے. وھذا خالد وهو من الصین یہ خالد اور یہ چین سے ہے. وھذا احمد وهو من الهند یہ احمد اور یہ ہند سے ہے. وھذا ابراہیم وهو من غانا اور یہ ابراہیم اور یہ غانا سے ہے. وھذا اسماعیل وهو من نائجیریا اور یہ اسماعیل اور یہ نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف وهو من انگلترا اور یہ یوسف ہے اور یہ انگلترا سے ہے. وھذا بیرم اور یہ بیرم اور یہ ترکیہ سے ہے. وھذا عمار وهو من مالیزیا اور یہ عمار ہے اور یہ ملیشیا سے ہے. وھذا علی وهو من امریکا اور یہ علی اور یہ امریکا سے ہے. وھذا ابو بکر وهو من یوگوسلاویا اور یہ ابو بکر ہے اور یہ یوگوسلاویا سے ہے. ہم من بلاد مختلفۃ یہ سب اچھا ہم کی میں ابھی یہ قاعدہ بھی بنا لے کہ جب بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں گا تو آپ یہ بلکہ آپ مجھے کامنٹس کے اندر بھی بتا سکتے ہیں کہ جب میں ترجمہ کروں تو میں ہمیشہ اس بات کو ریپیٹ کروں، اس بات کو مباشرتاً کہتے رہوں کہ ہوم کا مطلب ظاہر سی بات ہے 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تبلیغ کانسیپٹ آتا ہے، یا میں اس کو مطلب اس کو اسکپ کروں کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں لیسن کے اندر پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن جب میں ترجمہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ مباشرتاً یعنی بالکل ڈائریکٹ نہیں کرتے، آپ اس کو تھوڑا اپنی زبان سے لیتے، تھوڑا مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کا یعنی اس کو مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. تو ابھی ہم طلاب کی بات کریں اس وجہ سے ہم وہی یوز کر رہے ہیں. تو ہم کا لیکن مطلب ہے 3 یا 3 سے زیادہ لوگ. ہم من بلاد مختلفۃ وہ مختلف ممالک میں سے ہیں. ولغاتہ مختلفۃ اور ان کی زبانیں مختلف ہیں. والوانہ مختلفۃ اور ان کے رنگ مختلف ہیں. ولیکن نبی دینہ واحد ان کا دین ایک ہے. وربہم واحد اور ان کا رب ایک ہے. ونبیہ واحد ان کا نبی ایک ہے. وقبلتہ واحدۃ اور ان کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون وہ مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ اور مسلمان یعنی بھائی ہیں. ھذا مدرسنا یہ ہمارے استاذ ہیں. اسمہ الشیخ بلال ان کا نام شیخ بلال ہے. وہو من سوریا اور یہ سوریا سے یعنی سیریا سے ہے، یعنی شام آپ کہتے ہیں، لیکن شام ٹیکنیکلی غلط ہو جائے شام، کیونکہ شام کے اندر سوریا بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، بہت سارے ممالک آتے ہیں. وہو رجل صالح اور ایک صالح یعنی اچھے انسان ہے. نحن نحبہ کثیرا ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھیں نحبو ہم نے نحبو پڑھ لیے، یحبو پڑھ لیے، تحبو پڑھ لیے. یحبو کا مطلب ہوتا ہے وہ پیار کرتا ہے یا وہ پیار کر رہا ہے، اور تحبو کا مطلب ہوتا ہے تم پیار کرتے ہو، اور تم یعنی کسی ایک انسان، تم پیار کرتے ہو، تم پیار کر رہے ہو.
اور تحبو کا مطلب یہ کانٹیکس یعنی سیاق کے اوپر بیسڈ ہے، مبنی ہے، لیکن تحبو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی وہ پیار کرتی ہے، وہ پیار کر رہی ہے، تو محبت، بلکہ پیار نہیں، محبت زیادہ بہتر اس کا ترجمہ ہوگا۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے کثیر۔ اور نعم، بس اس سبق کے اندر یہی ہے۔ ذاکر کا مطلب ہم نے ابھی سیکھا کہ ذالک سے قریب قریب مطلب بہت قریب ہے، مماثلت رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ہم آگے جا کے اس کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ادرس ثانی والعشرون یعنی 22واں لیسن۔ اچھا، اس کے اندر میں یہ والا پارٹ سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہ سب ایونچولی اس کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں۔ الممنوع من الصرف یعنی صرف سے ممنوع۔ تو صرف سے ممنوع سمجھے ہم یہ صرف سے ممنوع من الصرف سمجھے ایک اسماء ہوتے ہیں جو یعنی اب مطلب اس کو اگر ایک بیسک بہت ہی اس کو اگر سمپل کہیں تو ابھی کے لیے سمجھیں کہ جو تنوین نہیں ہے، جو تنوین کبھی نہیں لیں گے، اور اس کے اندر ایک اور چیز آئے گی جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم ان ساروں کے جن طرز پہ اسماء ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، کون سے اسماء ہوتے ہیں، کیا ان کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ہاں، اچھا، یہ تین جو قواعد ہیں، جب یہ تین آپ کو چیزیں دکھیں گی تو آپ کا جو پیش ہے یعنی جو دمہ ہے، سوری پیش نہیں، سوری جو آپ کی تنوین ہے وہ پھر نہیں ڈالیں گے۔ مثال کے طور پہ جب یہ اداة تعریف آ جاتا ہے تو آپ کبھی بھی تنوین نہیں ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب، ایک کتاب، الکتاب، جس کو انگلش کے اس کا ترجمہ بہتر رہے گا دا بک، یعنی آپ کسی ایک یعنی ایک اسپیسیفک محدود چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو تو کہتے ہیں الکتاب۔ مضاف و مضاف الیہ، یہ ایک سمجھے اضافہ کا ایک قاعدہ ہے جو ہم نے سیکھا بھی ہے، اور جس کا مطلب آپ اس کے اندر ایک نیا لفظ نہیں لگاتے، لیکن اس کا مطلب ہو جاتا ہے ک، یعنی اس کا پین یا اس کی کا اور کی کا اور کی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے قلم بلال، بلال کی قلم، بلال کا قلم، ہاں بلال کا قلم۔ تو یا کا مطلب ہوتا ہے حرف النداء، اور تو حرف النداء کہتے ہیں کسی کو پکار دینی ہو تو یا محمد یعنی اے محمد۔ اچھا، تو باقی یہ تین قاعدے ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں جس سے تنوین یعنی تنوین کو ہم نکال دیتے ہیں، یعنی تنوین اس میں نہیں لگاتے، پھر اس کے اندر صرف اس کا جو ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش لگاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو ان جو بھی ابھی میں بول رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیڈ تھوڑی تیز ہے یا مطلب تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آیا میں آپ کو کامنٹس کے اندر انشاءاللہ سمجھا دوں گا، یا اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ مطلب ضرور اس کو ہائی لائٹ کریے۔ اچھا، ہاں، ممنوع من الصرف، تو پہلا آپ کو جو طرز ہے اسماء کا وہ یہ ہے، اگر آپ کا جو نام ہے، اگر آپ کا نام مطلب مؤنث ہو، یعنی عورتوں کے مثال کے پہ نام ہو، یا آپ کا مؤنث اسم ہو اور وہ پراپر ہو، یعنی مثال کے طور پہ ایک نام ہو، ہاں پراپر مطلب مؤنث نام ہو، تو اس کے اندر آپ تنوین نہیں لگاتے۔ اس کی مثال یہ ہے زینب، مریم، فاطمۃ، مکۃ، اور یہ جدہ لکھا ہوا ہے اینڈ میں، لیکن اس کے اندر ایک غلطی ہوئی، زینب، مریم، فاطمۃ، عائشۃ، مکۃ۔ تو یہ سارے مثال پہ یہ سارے اسماء ہیں، مطلب سارے تو نہیں ہیں لیکن جو ایک مثال دی گئی ادھر جو جس کے اندر تنوین نہیں لگتی، زینب، مریم، فاطمۃ، عائشۃ، مکۃ۔ اچھا، حمزۃ، اسامۃ، معاویۃ، طلحۃ۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو میں شروع کے اسباق میں پڑھا تھا کہ آپ کا جو اگر مذکر اسم اس کے اندر جو تنوین ڈلتا ہے مؤنث کے اندر نہیں ڈلتا ہے، لیکن اس کے بھی ایک قاعدہ ہے، اس کی بھی ڈفرینٹ قواعد ہیں۔ تو اگر آپ کے جو مذکر نام ہے اگر اس کے اینڈ میں تا مربوطہ آ جائے تو پھر اس کے اندر تنوین نہیں ڈلتا۔ اور یہ سارے میں اس کو میں شارٹ کر کے جو ہم نے جو گوگل شیٹس کی ایک شیٹ بنائی تھی نا، اس کے اندر یہ سارے میں قواعد کو اپڈیٹ کر کے اس کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اچھا، یہ دوسرا الفاظ کا طرز ہو گیا۔ پھر آیا
عثمان عفان سفیان مروان نعمان، اگر جو اسم ہے یعنی پراپر نام، یعنی سمجھے نام جو ہے، اگر وہ نام فعلین کے اس پہ ہوا، سوری، اگر وہ جو پراپر ناؤن ہے اگر اس کے اینڈ میں ان ہوا تو پھر آپ اس کو اس کے اندر ممنوع میں صرف ہے، مثال پہ عثمان عفان سفیان مروان نعمان، اگر اس کے اینڈ میں ایک ان ٹائپ آواز آپ کو آئے تو یہ ممنوع من الصرف ہے۔ پھر ایک اور طرز الفاظ کا طرز یہ ہے کہ اگر جو آپ کی صفت ہے اگر وہ فعلین کے اس پہ ہو تو پھر آپ اس کے اندر تنوین نہیں ڈالتے ہیں، صاحب کسلان جوعان عطشان شبعان اور ملان۔ تو کسلان کا مطلب ہوتا ہے سست، جوعان کا مطلب ہوتا ہے بھوکا، عطشان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا، شبعان کا مطلب ہوتا ہے مطلب یعنی اگر آپ کا یعنی آپ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو آپ شبعان، تو نعم یہ اس کے معنی ہے۔ اور یہ جب فعلان کا ہو تو اس کے اندر آپ کا تنوین نہیں ڈلتی۔ احمدو انورو اکبرو احسنو، اگر آپ کے اس طرز پہ یعنی افعلو کی طرز پہ اگر آپ کے نام ہو تو اس کے اندر بھی تنوین نہیں ڈلتی ہے۔ ابیضو اسودو احمرو اصفرو اخضرو ازرق، یعنی سفید کالا سرخ پیلا ہرا اور نیلا، اگر آپ کے اس طرز پہ اگر آپ اس کے اس طرز پہ صفت ہو یعنی افعلو کی طرف سے صفت ہو تو اس کے اندر بھی تنوین نہیں ڈلتی۔ ولیمو ایڈوردو، اگر آپ اس کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں لیکن وہ غلط ہو جائے گا، فعلان تو نہیں ہوگا یہ ایگزیکٹلی، مطلب اس کی قریب تری اگر آپ کا اس قسم کا ہو، میں عثمان عفان اس والے طرز کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ تنوین نہیں ڈالتے۔ اینی ویز ولیمو ایڈوردو لندنو بارشو پاکستانو بغدادو ابراہیم، اگر آپ کے نان عربک یعنی عجمی آپ کے نام ہو تو پھر اس کے اندر آپ کا یعنی وہ ممنوع میں صرف ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر تنوین نہیں ڈلتے، مثال ولیم، ایڈورڈ یعنی ایڈورڈ، لندن یعنی لنڈن، پارس یعنی پیرس، پاکستان یعنی پاکستان، بغداد یعنی بغداد، ابراہیم۔ لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ایک، اگر آپ کو یاد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے تین الفاظ کا ہو تو پھر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اکثر حالات میں، اور اس کے اندر پھر تنوین آتا ہے، مثال کے طور پہ جورجن جیم رے جیم جورجن، تو جن میں نے ان میں تنوین ڈالا ہے، تو اگر میں اس کو لکھوں تو جورجن تو اس کے اندر تنوین آیا، جبکہ یہ عجمی نام ہے لیکن کیونکہ اس کے تین حروف ہیں اس وجہ سے۔ اسماعیل اسحاق یعقوب یونس یوسف، اور یہ آپ کے یہ اسی کے طرز کے ہیں کہ عجمی نام ہے اور تین بونی ہے، تین حرف نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر تنوین نہیں رہتا۔ اغنیاء اصدقاء اقویاء اطباء، تو اغنیاء کا تو ہوتا ہے امیر، غنی، اصدقاء یعنی دوست، اقویاء یعنی بہت سارے امیر لوگ، اصدقاء یعنی دوست، اقویاء یعنی قوی یعنی بہت سارے قوی لوگ، اطباء یعنی ڈاکٹرز۔ اگر آپ کے اس طرز پہ اسم ہو افعلہ، سوری اس طرز پہ آپ کا جمع مکسور ہو افعلہ کے اس پہ، تو پھر اس کے اندر آپ کا تنوین نہیں ڈلتی۔ فقراء وزراء زملاء علماء، تو یہ چاروں جو ہیں یہ جمع مکسور کے یعنی جمع کے ہیں، یہ عجمی نام کے ہیں، یہ افعلو کے طرز پہ جو نام ہے اس کے لیے ہے، یہ افعلو کے طرز پہ جو صفت ہے اس کے لیے ہے، یہ فعلان کی طرز پہ جو صفت ہے اس کے لیے ہے، یہ ان جس کے اینڈ میں جو آ رہا ہے، جس کے اینڈنگ اس طریقے سے جس کے نہایت اس کے اینڈ میں وہ آ رہا ہے تو اس کے اندر وہ والے نام ہیں، یہ سمجھے مؤنث نام ہے۔ اور حمزتو یعنی اور یہ جو آپ کے جو تا مربوطہ کے ساتھ جو مذکر نام ہیں یہ وہ ہیں، یہ سارے میں شیٹ کے اندر اپڈیٹ کر کے بھیج دوں گا۔ فقراء چاہیے ایک آپ کی فعلہ کی اگر طرز پہ ہو تو پھر اس کے اندر نہیں آتا۔
پھر تیسرا ہے مفاعیل. اگر مفاعیل کی طرز پہ آپ کا ہو جیسے مساجد مدارس فنادق مکاتب دقائق، تو پھر اس کے اینڈ میں آپ کا تنوین نہیں آئے گا. پھر آخری ہے مفاعیل. مفاعیل تو اگر آپ کے اس طرز میں ہو جمع مقصور تو اس کے اندر تنوین نہیں آئے گا. مثال منادل مفاتح فناجین کراسی. تو اغنیا کا میں نے اس جملے کا میں نے مطلب سمجھا دیا. فقراء کہتے ہیں فقیر، بہت سارے فقیر لوگ. وزراء کہتے ہیں وزیر، مطلب بہت سارے وزیر ہوں. زملاء کہتے ہیں کلاس میٹس، اور علماء کہتے ہیں سائنٹسٹ کو. پھر تیسرا آپ کا جو ہے مساجد یعنی مساجد، مدارس یعنی مدارس، فنادق کہتے ہیں ہوٹلس کو، مکاتب کہتے ہیں ڈیسکس کو، دقائق کہتے ہیں منٹ مطلب بہت سارے منٹ. منادیل کہتے ہیں رومال یعنی بہت سارے رومال. مفاتح کہتے ہیں کرسی، مفاتی کہتے ہیں چابیاں. فناجین کہتے ہیں جو آپ کا جو ٹی کپ جو ہوتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ جس سے آپ چائے نکالتے ہیں اس کو پھر آپ اس کو کپ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو فنجان کہتے ہیں. اس کی جمع ہوتی ہے فناجین. اس کو ہاں اس کو ٹی کپ، ہاں فنجان اور فناجین. کراسی کہتے ہیں کرسی کو. تو یہ آپ کے 22واں لیسن ہو گیا، اور میرے حساب سے سب سے اہم اور سب سے مشکل ابھی تک. مطلب اس والی جو قاعدے سے ڈر لگتا ہے مجھے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے تفاصیل ہوتے ہیں. پھر آپ کو جب کتاب پڑھ رہے ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرز پہ نہیں ہے، اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مطلب آپ اس کو شروع سے سٹارٹ کر کے اس کو یا تو یاد رکھیں گے تو آپ کو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی. اچھا، الدرس الثالث والعشرون یعنی 23واں لیسن، یہ آخری لیسن ہے. اگر آپ کو ابھی تک کوئی بھی آپ کی یعنی کمپلینز ہو کہ مثال کے طور پہ یہ چیز صحیح سے نہیں پڑھائی، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ آپ تو بہتر پڑھا سکتے تھے، تمہاری اسپیڈ بہت سلو تھی، بہت تیز تھی، تو آپ ضرور بتائیے گا. کیونکہ ان کامنٹس کے ذریعے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کس جگہ پہ بہتری لا سکتا ہوں، کس جگہ پہ بہتر ہو سکتا ہوں. تو اگر آپ کو لیسن اچھا بھی لگے کہ نہیں اچھا سمجھایا تم نے، تو آپ یہ بھی ضرور کامنٹس کے اندر لکھ دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں اپنا جو کانٹینٹ ہے یعنی جو میری ویڈیوز ہیں میں کس طریقے سے اس کو تبدیل کروں، یا اگر تبدیل کی ضرورت نہیں ہے تو میں مطلب ہاں اگر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے. تو 23ویں لیسن کے اندر سمجھے ہم نے جو ابھی ممنوع من الصرف پڑھا ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے. اچھا یہ جو ان تین ہیں اس کے اوپر یہ قاعدہ نہیں آئے گا. ان تینوں صحیح ہے، مطلب ممنوع من الصرف اور ان تین جب ہوں تو تنوین نہیں آتا، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کوئی علاقہ ہے یعنی کوئی تعلق نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. تو یہ جو میں آپ کو قاعدہ ابھی جو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف ممنوع من الصرف پہ ہے. اور اس کے اندر قاعدہ ہے کہ ممنوع من الصرف کے اندر کبھی بھی کسرہ نہیں آتا، سوری کبھی بھی فتحہ نہیں آتا. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ممنوع من الصرف پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آتا، فتحہ آتا ہے. ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، بلکہ اس کے بس مثال دیکھ لیتے ہیں، باقی آپ لیسن خود کریے گا. اگر آپ کو کوئی اس میں غلطی اگر آپ کو کوئی اس میں سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے بتائیے گا. المدرس من انت یا اخی. مدرس کہتے ہیں تم کون ہو میرے بھائی. احمد انا طالب جدید. اچھا احمد مطلب احمد نہیں ہوگا، احمد ہوگا، کیونکہ افعالو کے طرز پہ ایک نام. اچھا پھر اسی طریقے سے انا من پاکستان. تو پاکستان نہیں آنا چاہیے کیونکہ من کا یعنی سے اور یہ حرف جر ہے. حرف جر یعنی اگلا جو لفظ ہے اس کو مجرور بنا دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان جو ہے ممنوع من الصرف ہے. اسی طریقے سے اور یہ عجمی اسم ہے، عجمی اسم ہے جس کے 3 حروف نہیں ہیں، اس وجہ سے ممنوع من الصرف ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے دفاتر. دفاتر آپ کی ایک یعنی آپ کی یعنی اس کے ایک طرز پہ ممنوع من الصرف کے جمع مقصور کے طرز پہ سے ایک طرز ہے. اور میرے حساب سے یہ آپ کی ہاں یہ جمع مقصور میں سے ایک طرز، اس میں سے ایک دفتر کہتے ہیں ایک نوٹ بک کو، دفاتیر کہتے ہیں نوٹ بکس کو. تو سبعۃ دفاتر اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آپ عدد یوز کرتے ہیں عربی کے اندر تو اس کے بعد والے کے اندر 2 کسرہ آ جاتے ہیں، لیکن ممنوع من الصرف کے اندر ایک تو کسرہ بھی نہیں آتا اور آپ کا اس کے بجائے ایک
ایک وہ آتا ہے، ایک فتحہ آتا ہے بس، تو اس وجہ سے دو کسرہ کے بجائے، اور اگر ایک کسرہ ہو تب بھی ایک فتحہ ہی آتا ہے. عندي 7 دفاتر، میرے جیسے دفاتر یعنی نوٹ بکس کی ایک طرز ہے. 7 دفاتر یعنی میرے پاس 7 نوٹ بکس ہیں. لیمن ہیا، یہ کس کی ہیں؟ اچھا باقی تو آپ بھائی آپ کا یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں. لیمن ہیا، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتا پوچھ لیجیے گا. ہاتھی یا استاذ، ہاتھی کا ہوتا ہے مجھے دیجیے، ہاتھی یا استاذ مجھے دیجیے. ہاذا لی، یہ میرا ہے. وہذا لی محمد، وہذا لی حامد، وہذا لی ابراہیم. ابراہیم یعنی اس کے اندر کسرہ نہیں آیا، فتحہ آیا. هذا لعثمان، اور یہ عثمان کا ہے، اس کے اندر بھی کسرہ نہیں آیا، فتحہ ہے، کیونکہ یہ ان کے یعنی اس کا جو اسم ہے، یہ جو نام ہے، یہ ان پہ ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر فتحہ ہے. ابراہیم چونکہ یہ عجمی اسم ہے جو 3 حروف میں نہیں ہے، اس وجہ سے عجمی نام ہے، جس کی وجہ سے اس کے اینڈ میں وہ یعنی اس کے اندر تنوین بھی نہیں آیا، اور یعنی اس حالت میں یعنی اس کے اندر لی جو ہے، لی جو حرف ہے وہ حرف جر ہے. لیکن لی ابراہیم یعنی لی ابراہیم ہونا چاہیے تھا اگر یہ قاعدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قاعدہ ہے، اس وجہ سے لی ابراہیم ہے. اور یوسفہ یہ بھی عجمی اسم ہے، اس وجہ سے اس کا یوسف نہیں ہے. وہاذا لی طلحہ، اور یہ طلحہ ایک اسم ہے، مذکر نام ہے، لیکن کیونکہ اس کے اینڈ میں تعمر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ فتحہ ہے. حمزہ کا بھی طلحہ والی مثال کی طرح ہے. اور ذهب الى الریاض، ریاض کہتے ہیں ریاض کو، جو ایک شہر ہے بلکہ ابھی عاصمہ یعنی دارالحکومت بھی ہے اپنا سعودی عربیہ کا. این علی یا اخوان، علی کدھر ہے اخوان. وین یعقوب، یعقوب بھی عجمی مذکر سوری عجمی اسم، عجمی نام ہے. مکہ، تو مکہ مؤنث نام ہے، اس وجہ سے اس کے ممنوع من الصرف ہے، تو اس کے اوپر ممنوع من الصرف کے جو قاعدے پڑھے وہ ہم اپلائی ہوتے ہیں. تو مکہ تھا، الہ حرف جر ہے یعنی اس کی طرف گیا، مطلب صحابہ مکہ وہ مکہ گیا تھا یا مکہ کی طرف گیا تھا، تو یعنی اس کو انگلش کے اندر ٹو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو مکہ تھا ہے کیونکہ اور یہ مجرور اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور یہ آپ کی آخری مثال ہے دقائق. اچھا اسحاق بھی وہی جو آپ کا عاجمی اسم ہے اسی کے طرز پہ. اچھا باقی دقائق یعنی یہ آپ کے جمع مقصور کی ایک قسم ہے جو ممنوع میں صرف میں آتی ہے. تو محمد نے کہتے ہیں خرج قبل 5 دقائق، اور اس کے اینڈ میں چونکہ مضاف الیہ ہے لیکن تب بھی نہیں آیا چونکہ ممنوع من صرف ہے، اور ممنوع من صرف کے اندر 2 کسرہ یعنی 2 زیر کے بجائے 1 زبر آتا ہے، اس وجہ سے دقائق. تو امید ہے کہ آپ کو اس پوری سیریز سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کی کوئی بھی آرا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتا ہوں تو ضرور مجھے اپنی آرا سے آگاہ کریے گا اور کامنٹس کے اندر ضرور لکھیے گا. مع السلامہ.